اپنے علماء کی قدر کیا کریں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا جس نے سید العقیدہ عالم دین کے چہرے کی زیارت کی، فرمایا گویا کہ اس نے میں محمد کی زیارت کی۔ فرمایا جس نے سید العقیدہ عالم دین کے ہاتھ میں ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، فرمایا اس نے میں محمد کے ساتھ مصافحہ کیا۔ آج ہم حضور علیہ السلام کا میلاد منا رہے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ تم میلاد مناتے ہو، کہ کہاں لکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم سنیوں کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ آج وہ کون سا گناہ ہے جو پچھلی امتوں میں پایا جاتا تھا اور ہم میں نہیں پایا جاتا؟ ہر طرح کا گناہ پایا جاتا ہے۔ پچھلی امتیں گناہ کرتی تھیں، ان کی شکلیں بگڑ جایا کرتی تھیں، ماتھے پہ لکھ دیا جاتا تھا، دروازے پر لکھ دیا جاتا تھا اس شخص نے یہ والا گناہ کیا ہے، اس شخص نے یہ گناہ کیا ہے۔ آج ہماری شکلیں سلامت ہیں تو حضور علیہ السلام کی ولادت با سعادت کا صدقہ ہے کہ کرم بن کے سوہنا جے آیا نہ ہوندا، غریباں دا دل مسکرایا نہ ہوندا، سانو گناہاں دی تم ساڑ دیندی جے آقا دی رحمت دا سایہ نہ ہوندا۔ اور محمد علی ظہوری قصوری رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندا، کسے شہد ابھی ایتھے سایہ نہ ہوندا، نہ اے عرش کرسی نہ اے چند تارے، شب و روز دے نہ اے ہندے نظارے، نہ جن و بشر نہ کوئی پرندہ، حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ، نہ ہورا دے کسے نہ آدم نہ حوا، نہ یعقوب یونس نہ یوسف زلیخا، نہ تختہ دے تاجہ دے سلطان ہندے، نہ محلہ دے والی نہ دربان ہندے، نہ مٹی کے سینو کہ دے زندگانی ہوائے نہ ہندی، نہ ہندائے پانی ربیع الاول دا، نہ ہندہ مہینہ کہ جان ناسی و مکہ مدینہ، نہ میلاد ہندے نہ اے ناتخانی نہ سناخان ہندے، نہ اے خوش بیانی، بس مختصر کرتا ہوں، نہ عرشی نہ فرشی نہ خاکی نہ نوری، زمانے دے کچھ بھی نہ ہندہ ظہوری، کسے شہدوی ایتھے سایہ نہ ہندہ، جو رب نے محمد بڑھایا نہ ہندہ۔ بلند آواز سے نعرے کا جواب دیجئے، نعرے تکبیر، اور بلند آواز سے نعرے تکبیر، نعرے رسالت حیدری، نعرے تحقیق، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ۔ ہمارے ایک سناخان رہ گئے ہیں، انشاءاللہ بیان کے بعد اپنی حاضری پیش کریں گے۔ بلا تاخیر میں خطاب کے لیے ملتمس ہوں استاد محترم حضرت علامہ مولانا قاری بشارت صدیق ہزاروی صاحب سے آپ اپنے مخصوص انداز کے ساتھ ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں۔ ماشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ حمد و ثنا کے بعد انتہائی واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں اور دوستوں، بالخصوص منتظمین محفل صاحب خانہ جنہوں نے بڑی محبت کے ساتھ اپنے اس دولت قدے پر اپنے آقا و مولا کے حضور ماہ ربیع النور کی ان بابرکت ساعتوں میں اور ماہ ربیع الاول کی ان پرکیف گھڑیوں کے اندر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشی منانے کے لیے اس محفل کا انعقاد کیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اور بعثت کا ذکر
مختلف الفاظ کے ساتھ کیا۔ کہیں رب کائنات نے اپنے محبوب کو معلم کتاب و حکمت فرمایا کہ وہ کتاب و حکمت کی تعلیم دینے والے کائنات میں تشریف لائے، اور کہیں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو سراج منیرہ کہہ کر اپنے محبوب کی آمد کا ذکر کیا، اور کہیں نبی علیہ السلام کو رحمت للعالمین کہہ کر آپ کی آمد کا ذکر کیا گیا، اور کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برہان کہہ کر، اور برہان کا معنی دلیل ہوتی ہے، نبی علیہ السلام اپنی نبوت پر بھی دلیل ہیں اور اللہ کی توحید پر بھی دلیل ہیں، برہان کہہ کر آپ کی آمد کا ذکر کیا گیا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 اوصاف اور 5 شانیں بیان فرمائیں، اور ان 5 شانوں کے ذریعے نبی علیہ السلام کی میلاد کا، آپ کی آمد کا اور بعثت کا ذکر کیا گیا۔ تھوڑی سی فرمائیں گے، مہمان تو ظاہری بات آتے رہیں گے، تھوڑا سا آپ میری طرف توجہ رکھیں۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، البتہ تحقیق تمہارے پاس رسول آئے۔ پہلا تعارف نبی علیہ السلام کو یہ کروایا کہ وہ رسول ہیں، دوسرا تعارف یہ کروایا کہ من انفسکم، تمہیں میں سے ہیں، اور عزیز علیہ ما عنتم، اس کا معنی غلاموں کو حوصلہ دیتا ہے کہ وہ نبی ایسی شان والے ہیں کہ ان کا کوئی غلام دکھ میں اندر ہو تو وہ غلام اس دکھ کو، تکلیف کو اتنی محسوس نہیں کرتا جتنے وہ نبی اپنے غلاموں کے دکھ اور تکلیف کو محسوس کرتے ہیں۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ اس بات کا شوق رکھتے ہیں کہ وہ اپنے غلاموں پر، مومنوں پر شفقت اور مہربانی فرمائیں۔ یہ رؤوف الرحیم یہ صفتیں ہیں، خوبیاں ہیں، اوصاف ہیں، یہی 2 صفتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اپنے لیے ذکر فرمائی ہیں کہ رب رؤوف بھی ہے اور رحیم بھی ہے، اور یہی 2 صفتیں اللہ کریم قرآن مجید کے اس مقام پر اپنے محبوب کے لیے ذکر فرما رہا ہے کہ جس طرح میں رؤوف الرحیم ہوں، میں نے اپنے محبوب کو بھی شان عطا فرمائی کہ میرا محبوب بھی رؤوف الرحیم ہے، اور وہ اپنے غلاموں پر، مومنوں پر شفقت اور مہربانی فرمانے کا شوق رکھتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے یہ جو لفظ ہیں من انفسکم، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جنات میں سے نہیں تھے، جس طرح قریش کے سردار کہتے تھے، نبی علیہ السلام جادوگر نہیں تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کاہن نہیں تھے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں میں سے نہیں تھے۔ من انفسکم کا معنی ہے کہ وہ بشر تھے، لیکن ایسے بشر کے کائنات انسانیت میں ایسا بشر نہ پہلے دیکھا گیا نہ حضور کے بعد دیکھا گیا۔ 70,000 بشریت کے پردوں میں لپٹ کر آئے، بشریت کا ناز بن کر آئے، بشریت کا فخر بن کر آئے، اور عالم بشریت کو ایسی بشریت پر ناز تھا کہ ایسا بشر کہ جس کی حقیقت کو آج تک کوئی پا نہیں سکا، اور جس کے مقامات اور جس کی رفتوں کو نہ آج تک کوئی تول سکا، نہ ماپ سکا، نہ کوئی حد نہ کنارہ بتا سکا، اور اس نبی رحمت نے اعلان کیا کہ میری حقیقت کیا ہے یہ میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، کہ مجھے میرے رب نے کیا کیا شانیں، کیا اوصاف، مقامات رفیع، درجات عالیہ عطا کر کے کائنات میں بھیجا، یہ صرف رب جانتا ہے، یہ رب کا محبوب جانتا ہے کہ وہ مقام کیا ہے، وہ حقیقت کیا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ من انفسکم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ بطور خاص عربوں کو مخاطب کیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ جب نبی علیہ السلام نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تو تم ایمان کیوں نہیں لا رہے؟ کیا یہ تم میں سے نہیں آئے؟ کیا ان کی 40 سالہ زندگی تمہارے درمیان نہیں گزری اور تمہیں میں سے آئے ہیں؟ باہر سے تو نہیں ہے، غیر عربی نہیں ہے، عرب ہے، زبان عربوں والی ہے، قبیلہ عربوں والا ہے، خاندان بنو ہاشم عربوں کا خاندان ہے۔ من انفسکم، یہ تمہیں میں سے ہیں، انہوں نے 40 سالہ اپنی زندگی تمہارے سامنے گزاری ہے۔ اگر کتاب زندگی کے کسی ورق پر، کسی جگہ، کسی نقطے پر تمہیں اعتراض ہے تو تم انگلی اٹھاؤ۔ تو نبی علیہ السلام کی نبوت کی پہلی دلیل حضور کا اپنا کردار تھا، سرکار کی اپنی سیرت تھی۔ من انفسکم، کیونکہ جبل ابو قبیس پر کھڑے ہو کر جب سرکار نے نبوت کا اعلان فرمایا
تو تب بھی نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اگر تمہیں کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ رہا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو عرب کے سارے قبیلوں نے مل کے کہا ہاں ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ صادق اور امین ہیں، آپ کی زبان سے ہم نے سچ کے علاوہ کچھ نہیں سنا، آپ امانت دار ہیں۔ لیکن جب سرکار نے کہا کہ اچھا جب تم میری صداقت اور امانت کو مانتے ہو تو میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور میں اس کا نبی بن کے آیا ہوں۔ اب یہ چونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، وہ ایک عرصہ دراز سے بت پرستی میں مبتلا تھے، بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھ کر لات و منات، عزا کی، حبل کی، اس کی پوجا کر رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کی سیرت پر کسی کافر نے کبھی اعتراض نہیں کیا، حضور کے کردار پر کسی کافر نے کبھی انگلی نہیں اٹھائی۔ وہ یہ بات کہتے تھے کہ آپ کی صداقت و امانت پر ہمیں کوئی شک نہیں، لیکن آپ کے جو اللہ کی توحید کی بات کرتے ہیں، اللہ کو بغیر دیکھے مان لینا، یہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے۔ من انفسکم کا ایک معنی کہ اہل عرب سے کہا کہ رسول تمہیں میں سے آئے ہیں، 40 سال تمہارے سامنے گزارے ہیں، لہذا بھی مان لاؤ۔ اور من انفسکم قرآن مجید کے بعد لفظ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ 2-3 طرح سے یا اس سے بھی زائد طرح سے پڑھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن جانتے ہیں، یہ فن ہے، وہ جانتے ہیں قرآن کا کون سا لفظ ہے، اس کو کتنی طرح پڑھا جا سکتا ہے۔ اسی لفظ پر آپ زبر بھی پڑھ سکتے ہیں، زیر بھی پڑھ سکتے ہیں، پیش بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ لفظ جو ہے من انفسکم، اس کو 2 طرح پڑھ سکتے ہیں۔ من انفسکم کا معنی کہ وہ رسول تمہیں میں سے آئے، اور اب اگر اس کو دوسری طرح پڑھیں من انفسکم تو اب معنی بدل جائے گا۔ من انفسکم اور رسول تمہیں میں سے آئے، من انفسکم آئے تمہیں میں سے ہیں، تمہارے جیسے نہیں ہیں، آئے تمہیں میں سے ہیں، سب سے زیادہ نفیس ہیں، آئے تمہیں میں سے ہیں، سب سے زیادہ نفاست والے ہیں، آئے تمہیں میں سے ہیں، لیکن حسن و جمال میں کائنات میں ان کا کوئی ثانی نظر نہیں آیا۔ جہاں صحابہ نے کہا ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، ہم نے حضور سے پڑھ کر کوئی حسن و جمال والی چیز دیکھی نہیں ہے۔ بعض صحابہ کہتے ہیں کہ الشمس تجری فی وجہہ، سرکار کا چہرہ ایسا تھا کہ گویا سورج حضور کے چہرے میں رقص کرتا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب حضور مسکرائیں تو یہ جو سامنے کے 2 دانت ہیں سرکار کے دانت مبارک، اس سے نور نکل کر سامنے دیواروں پر پڑتا تھا۔ جب سرکار کبھی مسرور ہوں، خوش ہوں کسی بات پر، تو نبی علیہ السلام کے رخسار اتنے اجلا اور مصفح ہو جاتے کہ سامنے بیٹھا ہوا صحابی اپنے چہرے کا عکس حضور کے رخساروں میں دیکھتا تھا۔ نبی علیہ السلام اتنے نفیس رسول آئے کہ آج بچے کی جب ولادت ہوتی ہے تو آپ جانتے ہیں کیا کیفیات ہوتی ہیں، لیکن سرکار کی ذات تو ذات ہے، ذات بھی معجزہ ہے، ولادت بھی معجزہ ہے۔ ایسی ذات بھی کائنات میں کسی کی نہیں اور ایسی ولادت بھی کائنات میں کسی کی نہیں۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک۔ نبی علیہ السلام کائنات میں آئے تو عام بچوں کی طرح ایسا نہیں تھا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم روتے ہوئے آئے، فرمایا نہیں، جب وہ آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، رب حبی امتی کی صدائیں دیتے ہوئے کائنات میں آئے۔ اور ایک مشاہدہ وہ ہے جو نبی علیہ السلام کی سگی پھوپھی جان حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی علیہ السلام کو میں نے اپنی گود میں لیا، حضور مسکرائے تو آپ کے لبوں سے نور نکل کر آسمانوں کی طرف بلند ہوا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے نور حسی اور ایک ہوتا ہے نور معنوی۔ نور معنوی یہ ہے کہ سرکار کی تخلیق نور سے ہوئی، بظاہر نور نظر نہ بھی آئے، عقلی طور پر انسان مانے گا کہ سرکار کی تخلیق نور سے ہوئی۔ نور حسی محسوس کیا جاتا ہے، دانتوں سے نور نکل رہے ہیں، اور سرکار جس کو چاہے نور والا بنا دے، کسی صحابی کی چھڑی پکڑے تو اس سے روشنی نظر آنا شروع ہو جائے، ایک صحابی کو دعا دیں تو ان کی پیشانی سے نور نظر آنا شروع ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جب حضور مسکرائے تو آپ کے لبوں سے نور نکل کر آسمانوں کی طرف بلند ہوا۔ دوسری بات، فرمایا بچہ دنیا میں آتا ہے، یہ جو بال ہوتے ہیں نا الجھے ہوئے ہوتے ہیں، سرکار کائنات میں آئے تو یوں لگ رہا تھا جیسے دست قدرت نے اپنے معبود کے بال سوار کر کائنات میں بھیجا ہے۔ سرکار کائنات میں آئے تو آنکھوں میں سرما لگانے کی ضرورت نہیں تھی، سرما پہلے سے لگا ہوا تھا۔ نبی علیہ السلام کائنات میں آئے تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو خوشبو لگانے کی ضرورت نہیں تھی، خوشبوؤں کے حلے پہلے سے اٹھ رہے تھے۔ نبی علیہ السلام کائنات میں تشریف لائے، ناک مبارک پہلے سے کٹی ہوئی تھی، سرکار آئے تو ختنوں کی حاجت آپ کو نہیں تھی۔ اور آخری بات، بچہ دنیا میں آتا ہے تو اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ سیدہ صفیہ پاک فرماتی ہیں میرے بھتیجے، میرے بھائی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ نشانی، جب میں ان کو اٹھا کر غسل دینے کے لیے چلی تو مجھے غیب سے آواز دے کر کہا گیا ان کو غسل دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے انہیں طیب اور طاہر بنا کر زمانے میں بھیجا ہے۔ یہ خود بھی پاک ہیں، زمانے
زمانے کو پاک کرنے کے لیے آئے ہیں، شرک کی غلاظتوں سے پاک کریں گے، توحید کا علم لے کر سجدہ کرتے ہوئے کائنات میں آئے ہیں۔ حضور آئے سجدے کی حالت میں، سبحان اللہ بے شک یہ لفظ بولیں گے آپ کیسے؟ سبحان اللہ اس حالت میں آئے، سجدے کی حالت میں آئے۔ سجدہ 6 باتوں کے بغیر سجدہ ہوتا نہیں ہے۔ انسان سجدہ کرنا چاہے تو سجدہ تب ہوگا جب اس کو پتہ ہو کہ میرا بدن پاک ہے، لباس پاک ہے، جس جگہ میں نے سجدہ کرنا ہے وہ جگہ پاک ہے۔ سجدہ کرنا کس کو ہے؟ سجدے میں پڑھنا کیا ہے؟ اور سجدہ ہوگا کیسے؟ سرکار آئے سجدے کی حالت میں، کہ علیہ سرکار آ رہے ہیں دنیا میں، سبحان اللہ ابھی دنیا میں آ رہے ہیں، آئے سجدے کی حالت میں، یعنی سرکار جانتے تھے میرا لباس پاک ہے، بدن پاک ہے، جگہ پاک ہے۔ سرکار یہ بھی جانتے تھے سجدہ کرنا کس کو ہے، سجدے میں پڑھنا کیا ہے، سجدہ ہوتا کیسے ہے۔ تو اگر نبی علیہ السلام کی ولادت کے وقت سرکار کا علم یہ تھا تو آج 1500 سال بعد وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، قرآن کہتے ہیں حبیب تیری ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے اعلیٰ ہے۔ آج بھی ہر لمحہ حضور کی شانوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اگر ولادت کے وقت حضور کے علم کا عالم یہ تھا تو آج 1500 سال بعد نبی علیہ السلام کے علم کا عالم کیا ہو؟ سبحان اللہ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ نعرہ حیدری، یا علی آمد مصطفیٰ، مرحبا مرحبا چہرہ ودھا۔ توجہ حضرات، سبحان اللہ سیدہ آمینہ پاک فرماتی ہیں حضور جب کائنات میں آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، میلاد نہ منائے، آئے تو رب حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اور جب نبی علیہ السلام کے وجود اطہر کو وصال کے بعد قبر میں رکھا گیا، آخری صحابی جو قبر سے حضور کے جسد اطہر کو رکھ کر باہر نکلے، ان کا نام ہے حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں جب سرکار کا وجود اطہر قبر میں رکھا، میں نکلنے لگا تو سرکار کے لبوں میں حرکت محسوس کی، میں نے کان قریب کر کے سنا تو اس وقت قبر میں بھی حضور فرما رہے تھے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ جو نبی آئے تو امت کی بخشش کی دعائیں کرتے ہوئے، کائنات سے پردہ فرمایا تو امت کی بخشش کی دعائیں فرماتے ہوئے، اب بھی بتائیے کہ میلاد کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ اللہ سرکار کو تو ہمارے میلاد کی حاجت نہیں ہے، سرکار کو تو ان محفلوں کی حاجت نہیں ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ان کی شان تو ہر لمحہ رب بڑھا رہا ہے، ہر لمحہ سرکار کی شان بڑھ رہی ہے۔ یہ تو میلاد منانا ایمان والوں کے اپنے نصیب جگانے کا ذریعہ ہے، اپنی محبت کا اظہار ہے کہ جب انسان کو خوشی ہوتی ہے، بیٹا پیدا ہو تو وہ خوش ہو، بیٹے کی شادی ہو تو خوش ہو، بیٹی کی شادی ہے تو وہ مسرور ہو، اور صاحب اولاد ہو جائے تو خوش ہو جائے۔ یہ ساری نعمتیں جس نعمت عظمیٰ کا صدقہ ملی ہے اسے آمنہ کا لال کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ من انفسکم، وہ رسول تمہیں میں سے آئے، اور من انفسکم دوسری طرح اگر پڑھے تو پھر مطلب کہ وہ سب سے زیادہ نفیس ہیں، اتنا سونا کائنات میں کوئی دوسرا نہیں آیا۔ سبحان اللہ میں ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، آپ توجہ فرمائیں۔ ہم سب کی ماں، مومنوں کی ماں حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے آپ فرماتی ہیں کہ سرکار کی جو زلف مبارک تھی نا، یہ کانوں کی لو تک تھی۔ اس حدیث میں یہ ذکر ہے، دوسری حدیث میں بالوں کی اور ذکر بھی ہے کہ سرکار کی زلفیں کیسی تھی۔ اس میں یہ ذکر ہے کانوں کی لو تک نبی علیہ السلام کی زلف مبارک تھی۔ سیدہ عائشہ پاک فرماتی ہیں حضور کے بال مبارک سخت سیاہ رنگ کے تھے، سبحان اللہ سخت سیاہ رنگ کے تھے، اور جب نبی علیہ السلام اپنی زلفوں کو سوار کر بالوں کے پیچھے سے، کانوں کے پیچھے سے لاتے تو اس منظر کو ام المومنین بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں سرکار کے پیچھے سیاہ بال مبارک اور آگے حضور کے 2 کان مبارک، یوں لگتا تھا جس طرح پیچھے رات کی تاریکی چھائی ہے اور آگے یہ 2 ستارے چمک رہے۔ سبحان اللہ میں اور آپ کیا نبی علیہ السلام کا حسن بیان کریں گے؟ وہ تو حضرت حسان بن ثابت نے بیان کیا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری آنکھ نے آپ جیسا سونا نہیں دیکھا، حسان نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، اور کسی نے دیکھا ہوگا۔ فرماتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور بھی کسی نے نہیں دیکھا، کیونکہ کسی ماں نے زمانے میں اتنا سونا جنن نہیں دیا۔ من انفسکم، وہ سب سے زیادہ نفیس ہیں، اور آگے لفظ ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ وہ نبی، یہ لفظ سنیں گے آپ، سبحان اللہ یہ بھی دلیل ہے کہ ہم میلاد کیوں مناتے ہیں۔ سبحان اللہ عزیز علیہ ما عنتم،
غلام دکھ میں ہو تو وہ غلام اپنے دکھ کو اتنا محسوس نہیں کرتا جتنے آقا کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے کہ غلام میرا اور دکھ میں ہے، غلام میرا ہے اور تکلیف میں ہے۔ عزیز علیہ ما عنتم، ان کی طبیعت پر گراں گزرتا ہے کہ ان کا کوئی غلام مشقت میں ہو۔ ایک رشتہ ہے استاد اور شاگرد کا۔ آج میں علامہ صاحب یہ حضرات جو جہاں تشریف فرما ہیں، ظاہری بات ہے جو بھی فن ہے وہ کسی استاد کے بغیر تو نہیں آتا۔ استاد روحانی باپ کا درجہ رکھتا ہے، بڑی شفقت اپنے شاگردوں سے کرتا ہے، علم کے نور سے ان کا سینہ منور کر کے عظمت کی بلندیوں تک پہنچاتا ہے۔ پیر اپنے مرید سے بڑی محبت کرتا ہے۔ پیر اگر کامل ہو، پیر کامل پیر ہو تو وہ تزکیہ نفس کر کے ہدایت کے راستے پہ چلاتا ہے۔ پیر بھی اپنے مرید سے بڑی محبت کرتا ہے، استاد بھی اپنے شاگرد سے بڑی محبت کرتا ہے، لیکن باپ اپنے بیٹے سے جو محبت کرتا ہے وہ لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی، محسوس کی جا سکتی ہے۔ استاد باپ کی محبت اپنے بیٹے کے ساتھ لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی، محسوس کی جا سکتی ہے، لیکن عزیز علیہ ما عنتم کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا سگا باپ بھی اپنے بیٹے سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنی آمنہ کے لال اپنے غلاموں سے محبت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 8 سال کا ایک بچہ یمن سے کھو کر جس وقت انسانوں کی منڈی میں بکتا ہے، میلاد نہ منائیں۔ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، کہ تم اس نعمت کو یاد کرو نا جس کے صدقے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم تو گلا کاٹ رہے تھے ایک دوسرے کے، نسلی قبائلی تعصب میں مبتلا تھے، آپس میں لڑ جھگڑ رہے تھے، تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے۔ کون تھا جس نے تمہیں تمہاری کمر سے پکڑ کر جنت کے باغوں کی طرف چلایا؟ اس نعمت کو یاد کرو نا جس نے تمہیں کفر کی دلدل سے نکال کر اسلام کے دامن سے وابستہ کیا۔ یاد کرو اس نعمت کو جس نے تمہیں ظلمت کی تاریکیوں سے نکال کر اسلام کے نور سے تمہارے سینوں کو منور کیا۔ حضرات گرامی قدر، وہ نبی رحمت جنہوں نے پاؤں سے غلامی کی بیڑیاں کاٹی، گلوں سے غلامی کے توق نکالے، انسانوں کی منڈی لگتی تھی جس طرح جانوروں کی منڈی لگتی ہے، انسانوں کی منڈی لگتی تھی، انسان بکتے تھے۔ انہی انسانوں کی منڈی میں بلال بھی بکے، سلمان فارسی بھی بکے، صہیب رومی بھی بکے، عمار بن یاسر بھی بکے، ان کا خاندان، ان کی والدہ، ان کے بھائی، ان کے والد حضرت یاسر، والدہ حضرت سمیہ، یہ جتنے غلام تھے یہ انسانی منڈیوں میں بکے، غلام در غلام بنتے، ایک خریدتا وہ آگے بیچ دیتا، وہ آگے بیچ دیتا۔ غلام کا اپنا کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اس کے آقا کا ہوتا تھا۔ تو یہ غلامی کی بیڑیاں کس نے کاٹی؟ یہ غلامی کے توق گلوں سے کس نے نکالے؟ یہ انسانوں کی منڈیاں جڑ سے اکھاڑ کر کس نے ختم کی؟ جس وقت وہ 8 سال کا بچہ یمن سے اپنے گھر والوں سے کھو گیا، بکا، بکتے بکتے جس وقت وہ مکہ المکرمہ پہنچتا ہے تو وہاں بھی قیمت لگی، اور وہاں جس نے خریدا وہ چونکہ روایت تھا عرب کا، تو جس نے خریدا وہ ملیکۃ العرب محسن اسلام، پہلی ام المومنین، حضور کی پہلی زوجہ، ہم سب مومنوں کی ماں حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ نے اس غلام کو خریدا، خرید کر جس وقت سرکار سے نکاح ہوا تو عرض کیا حضور غلام کو انو تحفہ دیتا، سبحان اللہ، ہبہ کیا، آپ کو تحفہ دے دیا۔ اب وہ غلام حضور کی غلامی میں آ گیا۔ جس وقت اس غلام کے خاندان کے لوگ بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے یہ لڑکا دیکھا، اپنے خاندان کا یہ لڑکا پہچان لیا۔ باپ کو اطلاع دی کہ تمہارا بیٹا مکے کی فلاں شخصیت کے پاس ہے، آؤ قیمت دے کر آزاد کروا کر لے جاؤ۔ سگا باپ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، حالانکہ عربوں میں بغیر قیمت کے غلام آزاد کرنا یہ ان کے تصور میں بھی نہیں تھا۔ جس وقت سگے باپ نے نبی علیہ السلام سے کہا اے میرا پتر ہے، حضور فرمایا تیرا پتر ہے تو قیمت بھی میں نہیں لوں گا، لے جاؤ، صرف ایک شرط ہے، کیا؟ فرمایا اپنے بیٹے کو میرے سامنے پوچھ لو یہ جاننا چاہتا ہے تمہارے۔ سگا باپ اپنے بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا دیکھنا تیرا قبیلہ، خاندان، کنبہ اور آسائشیں، سہولتیں، کھانے پینے کی فراوانی وہ سب تیرے انتظار میں ہیں، تو میرے ساتھ چل۔ تو سگا بیٹا اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہتا ہے ابا جی آپ کی شفقت پدری کا انکار نہیں ہے، آپ کی محبتوں کا انکار نہیں ہے، لیکن جو محبت مجھے اس مکی آقا نے دی ہے وہ سگا باپ بھی بیٹے کو نہیں دے سکتا۔ جو شفقت مجھے اس بارگاہ سے ملی ہے وہ سگا باپ بھی اپنے بیٹے کو نہیں دے سکتا۔ اور تھوڑا آپ توجہ فرمائیں تو میں یہ تعارف عرض کر دیتا ہوں کون تھا یہ غلام جسے قدرت نے اتنا بڑا اعزاز کیا کہ آج پورے قرآن مجید میں جماعت صحابہ میں سے واحد یہ صحابی ہیں ان کا نام قرآن مجید میں موجود ہے۔
غلاموں میں سب سے پہلے یعنی جس طرح مردوں میں السابقون الاولون میں پہلے جو اسلام لائے، حضرت صدیق اکبر مردوں میں، حضرت سیدہ خدیجہ پاک عورتوں میں، حضرت مولا علی بچوں میں، غلاموں میں سب سے پہلے جو اسلام لائے، اور انہوں نے بچپن میں، ابھی حضور نے اعلان نبوت بھی نہیں فرمایا، اس وقت اپنے باپ سے کہا آپ بھی مجھے وہ شفقت نہیں دے سکتے جو مجھے ساقہ نے دی ہے، جب ساری محبتیں قربان کی۔ نام ان کا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، نام ان کا قرآن میں آیا، گویا قیامت تک مسجد کے محراب و منبر سے جب قرآن پڑھا جائے گا اس صحابی کا نام قرآن کی آیتوں میں گونجتا رہے گا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول توجہ ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں پر کتنی شفقت فرماتے ہیں، کتنی مہربانی فرماتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے مسواک بڑی پسند ہے، سبحان اللہ، میں چاہتا تھا امت کو حکم دوں کہ ہر نماز کے لیے یا وضو کے لیے مسواک کیا کرے۔ جب حضور حکم دیتے تو فرض ہوتی یا واجب ہو جاتی؟ مقنن یعنی شریعت بنانے والے، وہ تو نبی علیہ السلام کی زبان سے جو لفظ نکلتے ہیں وہ شریعت بنتی ہے۔ تو عرض کے حضور آپ نے مسواک فرض یا واجب کیوں قرار نہیں دی، سنت ہے؟ فرمایا مجھے اپنی امت پر مشقت کا خیال آ گیا، یہ مشقت میں نہ پڑ جائیں۔ میں چاہتا تھا کہ نماز عشاء رات کے آخری حصے میں پڑھی جائے، اپنی امت کو حکم دوں کہ عشاء کی نماز رات کے آخری حصے میں پڑھا کرو۔ حضور ایسا کیوں نہیں کیا؟ فرمایا مجھے غلاموں کی نیند کا خیال آ گیا۔ میں چاہتا تھا کہ نماز تراویح سرکار نے ایک دن جماعت کروائی، دوسرے دن پھر جماعت کروائی، تیسرے دن حضور نے پھر جماعت کروائی، نماز تراویح کی چوتھے دن صحابہ انتظار کرتے رہے، حضور نہیں آئے۔ جب رات کا کئی اکثر حصہ گزر گیا، جانے جانا اپنے کاشان اقدس سے جلوگر ہوئے، تو صحابہ سے فرمایا میں تمہارے دل کی کیفیات کو سمجھتا ہوں کہ تم انتظار میں تھے کہ آج میں نماز تراویح کی امامت کروں گا، لیکن پتہ کیوں نہیں کی؟ آج اگر میں مصلی پہ کھڑا ہوتا، جبریل نماز تراویح کے فرض ہونے کا حکم لے کر آ جاتے، میں نے تمہیں مشقت سے بچایا ہے اور آج امامت نہیں کی۔ عزیز علیہ ما عنتم، وہ اپنے غلاموں پر ایسے شفیق ہیں، وہ ایسی مہربانی فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کے ساتھ رحمت سے پیش آتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، حضور جس میری مائیں بہنیں بیٹیاں سن رہی ہیں، اس لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، حضور جس معاشرے میں آئے، آج کسی مسلمان بیٹی کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ جو لبرل زدہ پلے کارڈ لے کر نکلتی ہیں، مغربی تہذیب کی دل دادا اور انڈین کلچر کی دل دادا، انہوں نے اسلام کی تاریخ نہیں پڑھی۔ میں صرف ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتا ہوں۔ 6 یا 7 ہجری میں خیبر فتح ہوا، یہودیوں کو شکست ہوئی تھی، تو مال غنیمت آیا۔ اس مال غنیمت میں یہودی سردار کی بیٹی ہوئی بن اختب کی بیٹی حضرت سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا انہوں نے۔ جب وہ مال غنیمت میں آئیں تو حضور نے انہیں آزاد کروا کر ان سے نکاح کیا۔ اب وہ ام المومنین بن گئی۔ ان کے چہرے پہ آنکھ کے نیچے یہاں زخم کا نشان تھا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا صفیہ یہ زخم کا نشان کیسا ہے؟ عرض کے حضور جو میرا شوہر تھا نا ابو الحقیق یہودی، وہ بھی خیبر میں مارا گیا، باپ بھی ان کا مارا گیا تھا۔ تو فرمایا وہ جو پہلا شوہر تھا نا میرا، میں نے ایک رات خواب دیکھا تو اپنے شوہر کو وہ خواب بیان کر دیا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کیا کہ چاند آسمان سے میری گود میں اتر رہا ہے۔ وہ خوابوں کی تعبیر جانتا تھا۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مار کر کہا کیا نبیوں کے وہ جو نبوت کا دعویٰ جنہوں نے کیا مدینے کے والی ان سے نکاح کرنا چاہتی ہے؟ اس خواب کی تعبیر تو یہ ہے۔ تھپڑ مار کر غیر اختیاری چیز، خواب کسی کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ میں نے یہ دیکھنا یہ نہیں دیکھنا، غیر اختیاری چیز پر تھپڑ مار کر میرا چہرہ زخمی کر دیا۔ یہ جاہلیت تھی۔ جب میلاد والے آقا آئے تو اب سیدہ صفیہ جب حضور کے نکاح میں آئیں، آنکھ زخمی ہے، جاہلیت کا نشان ہے آنکھ پر، سواری پر بیٹھنے لگی تو سواری اونچی تھی، سہارا چاہیے تھا بیٹھنے کے لیے، سیڑھی نہیں لائی گئی، نیچے مٹی کا ڈھیر بنا کر سہارا نہیں دیا گیا۔ آپ تصور کر سکتے ہیں سرکار سیدہ صفیہ کو سواری پر بٹھانے کے لیے سہارا کس چیز کو بنا رہے ہیں؟ نبیوں کے امام اپنا گھٹنا آگے کرتے ہیں اور
سیدہ صفیہ پاک سے فرماتے کہ آپ اپنا پاؤں میرے گھٹنے پر رکھ کر سواری پر بیٹھ جائیں. تو وہ عرض کرتی ہیں حضور اگرچہ میں نے ابھی اسلام قبول کیا ہے لیکن دامن اسلام سے چند لمحے بھی نسبت مل جائے تو عقیدت و احترام مصطفیٰ تعظیم مصطفیٰ کے سلیقے آ جاتے ہیں. اتنی بات تو میں بھی جانتی ہوں کہ اس پاکیزہ گھٹنے پر صفیہ اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتی. سبحان اللہ. میں اپنا گھٹنا آپ کے گھٹنے پر رکھ کر سواری پر بیٹھوں گی. وہ جاہلیت تھی, یہ اسلام تھا. وہ جاہلیت تھی جہاں بیٹیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا. یہ اسلام تھا کہ جہاں میرے نبی کی 4 شہزادیاں تھیں. 4 شہزادیاں, اور چاروں سے حضور نے محبت فرمائی. جس وقت حضرت عثمان غنی سے سیدہ رقیہ پاک کا نکاح ہو جاتا ہے, نبی علیہ السلام حضرت اسامہ بن زید کو کھانے کی کوئی چیز دے کر بھیجتے ہیں, اور وہ کھانا دے کر سیدہ رقیہ کو, ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا, کھانے کی چیز دے کے واپس آتے ہیں. توجہ فرمائیں کیا حضور فرماتے ہیں یہ جوڑا کیسا لگ رہا تھا؟ سیدہ رقیہ میری بیٹی کیسی لگ رہی تھی؟ تو حضرت اسامہ بن زید کہتے ہیں ما رأیت احسن زوجا منہا, حضور اتنا خوبصورت جوڑا میں نے نہیں دیکھا. حضرت عثمان غنی بھی بڑے خوبصورت تھے, پھر سرکار کی شہزادی تو پھر سرکار کی شہزادی ہے. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور کا. تو بیٹیوں کی عزت اور احترام سرکار نے سکھایا. سیدہ زینب اس وقت زخمی ہو گئی, مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آ رہی تھی, کفار نے نیزہ مارا, سیدہ زینب کو زخمی کر دیا. جب وہ مدینہ آئیں تو اب آپ تصور کریں حضور نے کیسے ان کا استقبال کیا. لیکن جب سیدہ زینب کا وصال ہوتا ہے تو نبی علیہ السلام جہاں سیدہ زینب کو غسل دیا جا رہا ہے دروازے پر بیٹھے ہیں, اور سیاقیات سے فرماتے ہیں جب زینب کو غسل دے لو تو مجھے خبر دینا. غسل دیا گیا, سرکار نے اپنی تہمت مبارک اتار کر دی, فرمایا زینب کو اس میں کفن دو. محدثین نے یہاں لکھا کہ سرکار اپنی تہمت چادر پہلے بھی تو دے سکتے تھے, لیکن سرکار نے ادھر سیدہ زینب کو غسل دیا گیا, ادھر اپنے وجود سے تہمت جدا کر کے فرمایا وجود مصطفیٰ کی برکتوں سے لپٹی ہوئی یہ چادر ادھر والد کے وجود سے جدا ہو ادھر بیٹی کا کفن بن جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ نعرہ حیدری, نعرہ تحقیق, عظمت و شان مصطفیٰ, محفل میلاد مصطفیٰ. اور یہی عرب معاشرہ حضرات, یہ اسلام ہے کہ جہاں بیٹی کو عزت دی, بیٹی آئی تو والد اٹھ کر کھڑے ہو گئے. یہ صرف اس لیے نہیں تھا کہ میری بیٹی ہے, یہ زمانے کو پیغام بھی تھا کہ بیٹیوں سے محبت اس طرح کی جاتی ہے. میں یہ واقعہ بارہا مرتبہ عرض کر چکا, اس جمعے پر بھی شاید عرض کیا تھا. یہ اسد الغابہ کے اندر موجود ہے. حضرت ساسا بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول, وہ قبول اسلام کے بعد حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. عرض کرتے ہیں حضور علیہ میں کلمہ نہیں سی پڑھیا, میں زمانہ جاہلیت میں تھا, جاہلیت کا زمانہ تھا, اسلام آیا نہیں تھا. تو سرکار میں اونٹ چرایا کرتا تھا, تو میرے 2 اونٹ بھاگ گئے. میں ان کو پکڑنے کے لیے ایک آدمی کے پاس گیا, وہ کھجوریں کھا رہا تھا. اس نے کہا اونٹ تیرے ہی ہیں, مجھے کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے, کھجوریں کھا لے پھر اپنے اونٹ لے جانا. ساسا بن ناجیہ عرض کرتے ہیں حضور میں اس کے ساتھ کھانے لگ گیا. وہ اپنی بیوی کو آواز دیتا ہے بیٹا ہوا ہے یہ بیٹی, قبل اس کے کہ اس کی بیوی جواب دیتی, میں نے اس سے سوال کر لیا اگر بیٹی ہوئی تو کیا کرے گا؟ اس نے کہا بیٹی ہوئی تو ابھی زندہ زمین کے اندر تیرے سامنے دفنا دوں گا. قرآن کہتا ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب زندہ دفن کی گئی بچی سوال کرے گی کہ مجھے کس جرم میں قتل کیا گیا تھا, جرم کیا تھا؟ صرف یہی کہ میں بیٹی تھی. تو زندہ بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا. ساسا بن ناجیہ فرماتے ہیں حضور میں نے اس سے کہا بیٹی ہوئی نا تو زندہ نہ دفنانا, تیرے لیے بدنامی کا دبا ہے, تو تو بیٹی مجھے دے دے. پریشانی کس بات کی ہے؟ اس کی بیٹی پیدا ہوئی, اس نے مجھے دے دی. میں لے کر چلا تو اس نے کہا بغیر قیمت کے نہیں دوں گا. میں نے کہا کیا قیمت؟ اس نے کہا 2 اونٹ جو میرے پاس آئے تھے یہ بھی دو, جس پر بیٹھ کر آئے ہو یہ بھی دو. فرماتے 3 اونٹ اس کو دیے, بیٹی گھر لے آیا. سرکار ایک بات تو پتہ چلی کہ یہ اس کے نزدیک بیٹی کی قیمت تھی کہ 3 اونٹ دو اور بیٹی لے جاؤ. وہ بیٹی بڑی ہوئی, کبھی بالوں میں ہاتھ ڈالے, کبھی سینے پہ کھیلے, کبھی ننھے چلوں میں پانی لائے, کبھی دوپٹے کے آنچل سے پسینہ صاف کرے. اور بیٹیاں قدرتی طور پر فطرتی طور پر باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں, باپ سے زیادہ وصیت رکھتی ہیں. تو وہ بیٹی جب گھر میں پلی, اس نے راحت اور سکون دیا. تو سرکار پھر میں مکے کی گلیوں میں نکلا, دروازوں پر دستک دے کر پوچھتا تھا کسی کے گھر بیٹی تو نہیں پیدا ہوئی؟ وہ کہتا ہاں.
تو میں پوچھتا کیا ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ چلنے پھرنے کے قابل ہوگی تو زندہ دفنا دیں گے، زندہ درگور کر دیں گے، بیٹی کا باپ ہونے کا داغ اپنے دامن پہ نہیں لے سکتے۔ حضرت ساسا بن ناجی عرض کرتے ہیں حضور قیمت تو مجھے پہلے بھی پتہ تھی، تمہیں فوراً 3 اونٹوں کی رسی اس باپ کے ہاتھ میں دیتا، بیٹی گھر لے آتے۔ سرکار نے فرمایا کتنی بیٹیاں پالی ہیں؟ عرض کے حضور 360 بیٹیاں۔ سبحان اللہ 360 بیٹیوں کی پرورش میں نے کی ہے۔ اب یہ پوچھنے آیا ہوں کہ زمانہ جاہلیت کا کوئی عمل، اسلام ابھی نہیں آیا تھا، زمانہ جاہلیت کے کسی عمل کا بھی کوئی ثواب، کوئی اجر ملے گا؟ سرکار نے فرمایا تو نے جو کام کیا یہ نیکی کے باب سے ہے، اس میں تیرے لیے 2 اجر ہیں، ایک آخرت کا، ایک دنیا کا۔ آخرت کا اجر تو رب جانتا ہے کیا ملے گا، لیکن دنیا کا اجر یہ ہے کہ تیرا کلمہ پڑھنا، ایمان لانا، یہ بیٹیوں کی وجہ سے اللہ نے تجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ حضرات گرامی قدر، وہ جاہلیت کا معاشرہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین بن کر آئے۔ آخری حدیث عرض کر کے، روایت عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ہر نبی کو 3 دعائیں عطا فرمائی، ایک دعا عطا فرمائی اور اس میں حکم دیا کہ آپ جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ اور حضور فرماتے ہیں کہ مجھے میرے رب نے 3 دعائیں عطا فرمائی۔ کتنی؟ 3۔ اور فرمایا حبیب آپ اس میں جو مانگیں گے وہ آپ کو ملے گا۔ صحابہ اکرام کو تجسس ہوا، ہمیں بھی تجسس ہوا کہ 3 دعائیں اکٹھی طور پہ قبول ہے، تو حضور نے کیا مانگا ہوگا ان 3 دعاؤں میں؟ عزیز علیہ ما عنتم۔ صحابہ نے سوال کیا حضور کیا مانگا؟ فرمایا میں نے 2 مانگ لی ہیں، ساری نہیں مانگی، 2 مانگ لی ہیں، ایک بچا کے رکھی ہوئی ہے۔ اچھا حضور 2 دعاؤں میں کیا مانگا؟ فرمایا دونوں دعاؤں میں دونوں مرتبہ ایک ہی چیز مانگی ہے، اللہم اغفر لامتی، یا اللہ میری امت کی بخشش فرما دے، میری امت کی بخشش فرما دے۔ اچھا حضور تیسری دعا وہ کب مانگیں گے؟ فرمایا جب سگی ماں بھی اپنی اولاد کو نہیں پہچانے گی، سگا باپ جگر کے ٹکڑوں سے دور بھاگے گا، ساتھ جینے مرنے کی قسمیں کھانے والے دوسرے سے ناشنا ہو جائیں گے، بہن بھائی ایک دوسرے سے بیگانہ ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے نا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، کہ جگری یار بھی اس دن ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، نفسی نفسی کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ حضور فرماتے ہیں اس دن اور کوئی نہیں ہوگا، میں تو ہوں نا، سبحان اللہ انا لہا انا لہا، ہر ایک کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، حضور فرمائیں گے انا لہا، میں تو ہوں نا، ادھر آؤ، عزیز علیہ ما عنتم، ادھر آؤ، میں عزیز علیہ ما عنتم کی شان والا آیا ہوں۔ حضور وہ تیسری دعا فرمایا وہ تب مانگوں گا جب کوئی سہارا نہیں ہوگا، میں اپنے غلاموں کو بخشواؤں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں میں یہ بات رک کے عرض کروں، اعلیٰ حضرت کو آپ سارے جانتے ہیں، سبحان اللہ یہ تصور اعلیٰ حضرت کے ذہن میں بھی آیا تھا کہ میدان حشر میں بڑی سختی ہوگی، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تو پھر بریلی کے تاجدار اپنے ذہن کو جھٹک کر کہتے ہیں احمد رضا پریشان نہیں ہونا، وہ بھی ولی ہوں گے سبحان اللہ جن کے سر پر شفاعت کبریٰ کا تاج ہے، یہ جن کا میلاد منا رہے ہیں وہ بھی ولی ہوں گے۔ اور اسی ذہن کو اعلیٰ حضرت شیروں کا صورت دے کر فرماتے ہیں، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، گر ان کی رسائی ہے، لو جب تو بن آئی ہے، پھر تو بات بن گئی۔ پھر فرماتے ہیں مطلع میں یہ شک کیا تھا، لفظ ہے کہ گر کا معنی اگر ان کی رسائی ہے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں احمد رضا یہ اگر مگر کیسا، مطلع میں یہ شک کیا تھا، واللہ رضا واللہ صرف ان کی رسائی ہے، صرف ان کی رسائی ہے۔ ہر نبی کہے گا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، صرف سرکار فرمائیں گے انا لہا انا لہا، ادھر ادھر نہ بھٹکو، سیدھے میری بارگاہ میں آ جاؤ۔ حضرات گرامی قدر، تیسری دعا اور اس کے لیے یہ جملہ ہے حدیث کا جملہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جب میں وہ تیسری دعا مانگنے لگوں گا، ابراہیم علیہ السلام میرے نیاز مند بن کر میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے کہیں گے یہ جو تیسری دعا آپ نے اپنے غلاموں کے لیے بچائی ہوئی ہے، یہ اپنے غلاموں کی سفارش کر رہے ہیں، ذرا میرے غلام بھی بخشوا دیں۔ سبحان اللہ آپ حبیب اللہ ہیں، میں خلیل اللہ ہوں، ذرا میرے غلام بھی بخشوائیں۔ تو آج جو یہ کہے کہ ہم نے عمل کر لیے، ہمیں شفاعت کی ضرورت نہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔
حضرات گرامی قدر، آخری بات اس میں، کیا نبی علیہ السلام جن غلاموں کو بخشوائیں گے ان کی کوئی لیمٹ، کوئی حد، کوئی فگر، کوئی تعداد ہے؟ کتنے لوگوں کو بخشوائیں گے؟ رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سرکار نے دعا دی تھی کہ اللہ ان کو قرآن کی سمجھ عطا فرما، وہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے محبوب کی شفاعت سے ساری شرطیں اٹھا دی۔ شرط سے مراد کہ اتنے بخشوانے ہیں، یہ تعداد ہے، اس سے زیادہ کی بخشش نہیں ہو سکتی، کبیرہ والوں کی بخشش نہیں ہوگی، صغیرہ والوں کی ہوگی۔ کیا کوئی ایسی شرط حضور کی شفاعت کے لیے ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں قرآن میں ایک شرط موجود ہے سرکار کی شفاعت پر، باقی ساری شرطیں ختم ہو گئی، ایک ہی شرط ہے وہ قرآن میں موجود ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ رب فرماتے ہیں حبیب آپ کی شفاعت کی ایک ہی شرط ہے، جب تک آپ راضی نہیں ہوں گے آپ بخشواتے جائیں گے، میں بخش کر جنت میں داخل کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ 1500 سالہ جشن ولادت ہے۔ اس جشن ولادت پر جب ہم نے آقا کا میلاد منایا تو ہم یہ عہد بھی کریں کہ ہم میلاد والے کی سیرت سے اپنے دل بھی سجائیں گے۔ 1500 سالہ ہے، 1500 نہیں تو کم از کم 15 باتیں ایسی جو سرکار کو پسند ہے، عہد کریں کہ ہم اپنی زندگیوں میں ان کو نافذ کریں گے۔ 15 باتیں ایسی جو میرے نبی کو پسند نہیں ہیں، روزمرہ میں ہم کر گزرتے ہیں، عہد کریں کہ 1500 سالہ اس جشن ولادت پر 15 سرکار کی ناپسندیدہ باتوں کو اپنی زندگی سے ختم کریں گے۔ جس طرح ہم نے بازار سجائے، گلیاں سجائی، محلے سجائے، گھر سجائے، اس طرح ہم اپنا دل بھی حضور کی سیرت سے سجائیں گے۔ نماز سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کی پابندی کریں گے۔ سرکار کے چہرہ انور کے حسن میں سرکار کی داڑھی مبارک بھی شامل ہے۔ سنت کو ترک نہیں کریں گے، میلاد والے آقا کی سنت کو بھی اپنے چہرے پر سجائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے حقوق العباد کی بات کی ہے، حقوق العباد میں کمی نہیں کریں گے، تلفی حق تلفی کسی کی نہیں کریں گے، تو میلاد منانے کا لطف تو والا ہو جائے گا۔ اللہ کریم ان باتوں کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا